میں چونکہ سائنسدان ہوں اور صبح و شام میرا کام سائنس سے ہی رہتا ہے زیادہ تر، تو میں شاید سائنس کے حوالے سے شروع کرنا چاہوں گا۔ دسمبر میں کلاس پڑھا کر باہر نکلا لمس سے، تو کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عقل اور سائنس اور مذہب کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا کہ اصل میں ہم نہیں چاہتے، ایک ہمارے معزز شخص آئے ہوئے ہیں اور نام انہوں نے کچھ بتایا حمزہ سورٹسس کے نام سے، میں نے نام ہی نہیں سنا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں بے شک۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ابھی پہنچ جائیں گے آپ کے پاس۔ میں سمجھا کہ کوئی 8-10 لوگ جمع ہوں گے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ کوئی 150 کے قریب لوگ تھے، اور ساتھ ٹیلی ویژن کا کرو بھی آ گیا 8-10 بندوں کا۔ جس نے تعارف کرایا جو اسٹیٹ سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ حمزہ بولیں گے، آدھا گھنٹہ آپ بولیں گے، اس کے بعد 15 منٹ پھر آپ کو ملے گا، 15 منٹ ان کو ملے گا، اور پھر سوال جواب ہوگا۔ اچھا مجھے معلوم یہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے سارے پاکستان میں کیا ساری دنیا میں گھوم رہا ہے تبلیغ کی خاطر، دعویٰ کی خاطر، اور کہ بہت مقبول شخص ہے۔ تو خیر انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ گریک ہیں، گریس کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اب وہ ہر طرف نکلے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بات جب شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی ہے فنکار، بہت چرب زبان ہے، بڑا اچھا انداز ہے بولنے کا، اور کہیں چٹکلے، کہیں ایک آدھ ان کو آیت بھی یاد تھی، تھوڑی سی اردو بھی سیکھ لی ہے، لیکن اس کا جو بنیادی تھرس تھا وہ یہ کہ سائنس نے آج جو کچھ معلوم کیا ہے وہ تو سب پہلے سے معلوم تھا، یعنی کہ 1400 سال پہلے جو کتاب عظیم لکھی گئی، جو نازل ہوئی، جو کلام الہی ہے، اس کے اندر وہ تمام سچائیاں موجود تھیں جو آج سائنس نے دریافت کی۔ اور انہوں نے پھر بڑے بڑے نام سنائے لوگوں کو، کہیں اسٹرنگ تھیوری آ گئی، کہیں ایم تھیوری، آئنسٹائنز تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی۔ پھر یہ کہا کہ ہاں میں نے سب سنا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کیا کہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے بگ بینگ لیجئے، جو قرآن شریف میں تھا کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہمارے وجود میں لایا ہے، یہ ساری باتیں تو اس میں ہیں، لہٰذا یہ بگ بینگ کی دلیل ہے۔ اور وہ اس طرح کافی دیر بولتے گئے، اور پھر جب مجھے موقع ملا تو میں نے کہا کہ میں نے تو آپ کی باتیں بہت غور سے سنی، لیکن اور میں بڑا محظوظ بھی ہوا، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ کہ بھائی میں نے بھی یہ ایم تھیوری اور اسٹرنگ تھیوری اور آئنسٹائنز تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی پڑھی ہیں، اور اس پہ کچھ تحقیق بھی کی ہے، اس پر پرچے بھی لکھے ہیں، مگر مجھے کبھی وہ چیزیں نہیں نظر آئی جو آپ کو نظر آئی ہیں۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی ہے کیا، اور اس کی جو ایکویشن ہے وہ ذرا بورڈ پر لکھ کر دیجیے۔ اب اس پر وہ بڑے برہم ہوئے، کہنے لگے یہ تو میری ہتک ہو گئی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کریں، کیا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ فلاں آیت سنا لیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو کوئی کسی چیز پر آپ کو کنونس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا، معلوم تھا،
تو یہ پھر آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آخر یہ کیا ہے، یہ آئنسٹائنز تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کیا ہے جس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا۔ تو خیر وہ ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، پھر کہنے لگے کہ میں اسلام کا دشمن ہوں اور کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر آ گیا مجھے غصہ، میں نے کہا کہ انتہائی فضول بات ہے، میں نے نہ صرف یہ کبھی کہا نہیں لیکن یہ بات جھوٹ ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کہا میں جھوٹے لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرتا، اور پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ خیر بہت سی باتیں نکلی تھیں اس 2.25 گھنٹے کی بحث کے دوران۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک مناظرہ تھا۔ اب ان کا یہ کہنا تھا، حمزہ سارٹسس کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو مسلمانوں کی سائنس چوٹی پر پہنچی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے کمال دکھائے ہیں دنیا کو، اور میں نے کہا کہ ہاں واقعی کمال دکھائے تھے، ماضی کی بات ہے۔ اگر 9ویں سے 13ویں صدی کا عرصہ لیا جائے تو اس دوران مسلمانوں نے بڑی دریافتیں کی، بڑی ایجادات تھیں، بہت نامور سائنسدان ہیں، مفکر ہیں، فلسفی ہیں۔ آپ ابن ہیشم کو دیکھ لیں جس کی کتاب آپٹکس کی ہے، کتاب المناظر، بڑا شاندار کام ہے۔ راجر بیکن نے اور فرانسس بیکن نے جو اپنے تجربات شروع کیے تھے وہ اسی کو سامنے رکھ کر، یہ تو ساری اچھی باتیں ہم تو مانتے ہیں اور ہم تو فخر کرتے ہیں، مگر ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ 800 سال کے دوران مسلمان کی کوئی ایک بھی ایجاد نہیں ہے۔ یہ جو بجلی ہے، کمپیوٹر ہے، دوائیں ہیں، فوٹوگرافی، کوئی سی بھی چیز لے لیجئے جس کا تعلق آج ہماری زندگی کے ساتھ ہو، مسلمان ان کے موجد نہیں ہیں۔ کوئی نئی سائنس، کوئی نئی سوچ، کوئی نئی تحقیق، کچھ نہیں۔ تو آپ ذرا اس پر سوچ لیجئے کہ ایسا ہوا کیوں۔ اب دیکھیے بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ منگولوں نے حملہ کیا تو بغداد کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، ہوگا، لیکن پھر شہر جب مٹتے ہیں تو بن بھی جاتے ہیں۔ ہیروشیما کے اوپر تو ایٹم بم گرایا گیا تھا، آج آپ جا کر دیکھیں تو ہیروشیما ویسے ہی شہر ہے جیسے ٹوکیو یا جاپان کا کوئی دوسرا شہر۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ راہ راست سے ہٹ گئے اور کیونکہ ہم نے صوم و صلات کی پابندی نہیں کی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، تو اس لیے ہم بھٹک گئے، اس لیے آج ہم پسماندہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نمازیں تو آج کل بہت پڑھی جاتی ہیں، بہت مسجد ہیں، بلکہ اگر آج کا مقابلہ 50 سال پہلے سے کیا جائے تو بتائیے اتنے لوگ مسجدوں میں جایا کرتے تھے؟ کیا اتنی مسجدیں تھیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج لوگ مذہب کے اور مذہبی رسومات کے زیادہ پابند ہیں پہلے کے مقابلے میں؟ تو پھر یہ پسماندگی اور یہ زوال کیوں؟ میری نظر میں وجہ تو یہ بنتی ہے کہ سائنس بنیادی طور پر ایک طرز فکر ہے، ایک سوچ کا انداز ہے جس کے پیچھے کیا، کیوں، کیسے، سوال در سوال در سوال، یعنی جب دماغ کھلا ہوتا ہے، جب انسان میں وہ سوچنے، سمجھنے اور سوال کرنے کی صلاحیت ہو، تب سائنس پنپ سکتی ہے، تب سائنس آگے بڑھتی ہے۔ بصورت دیگر کتابوں کے اندر کوئی چیز بند ہو تو اس سے کیا فائدہ؟ بے شک آپ
جتنا بھی ایکوپمنٹ منگوانا چاہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ایکوپمنٹ جیسے سعودی عرب میں پڑا ہے، کچھ نہیں ہوتا. بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں، ان کو یونیورسٹیاں کہیں، کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے ایک مائنڈ سیٹ، ایک سوچ کی ضرورت ہے. اب یہ بات جب میں نے کی تو ادھر کچھ لوگ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حد تک کی جا رہی ہے، کیا ہم سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ بالکل ہوں گے، پیدائشی طور پر تو ہم سب برابر ہیں، لیکن کسی کی تربیت کچھ ہوتی ہے قبول کرنے کی، اطاعت کی، اور کچھ کی ہوتی ہے پوچھنے کی، سوال کرنے کی. یہ فرق آتا ہے، اور یہ تربیت کے نتیجے میں. اب دیکھیے، جدید تعلیم اور روایتی تعلیم، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جدید تعلیم میں یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، استاد آپ پہ کوئی جبر نہیں کرتا. جو علم آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہ علم پہلے نہیں تھا، یہ تخلیق شدہ ہے. اس کے برعکس جو ہم روایتی تعلیم پاتے ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں. یعنی کہ 1400 سال پہلے جو کچھ درج کیا گیا تھا اللہ کی کتاب میں، اس سے آگے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی آپ تعویلیں نکالیں، اس سے آپ طرح طرح کے مطلب نکالیں، مگر اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ that is it, that's the end of knowledge. اور پھر جو اس کو پڑھانے کا انداز ہوتا وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، چھڑی کے زور سے یاد کرو ورنہ سزا. اسی لیے ہمارے امتحانات آپ دیکھیں، میٹرک کے لیں، ایف ایس سی کے لیں، اس سے پہلے کے رٹو 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 طوطے بنا دیتے ہیں ہم. لہذا آج نہ صرف پاکستان میں لیکن کسی مسلمان ملک میں سائنس آپ کو نہیں دکھائی دے گی. اچھا، اب تھوڑا سا اور آپ کو بتاتا ہوں جو ہوا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ قرآن کی سچائی کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتا ہوں. کیسے نہیں مان سکتا؟ ہم سب مانتے ہیں اگر مسلمان ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سائنس سے میں یہ ثابت کر سکتا کہ یہ کتاب الہی ہے ضرور، لیکن سائنس کو آپ اس میں مت لائیں، اس لیے کہ سائنس کا تعلق جو ہے وہ صرف مادی دنیا کے ساتھ ہے، روحانی دنیا کے ساتھ نہیں ہے. سائنس جو ہے اس کے مقاصد محدود ہیں، اس دنیا سے متعلق ہیں، اور اگر آپ اس کے اندر اور چیزیں لاتے چلے جائیں گے تو پھر ایک تضاد کا امکان بنے گا، ایک ٹکراؤ کا امکان بنے گا. تو نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں، یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بات سر سید احمد خان نے کی تھی آج سے 150 سال پہلے. اب تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں سر سید احمد خان کے بارے میں. پاکستان میں تو بہت بڑی ہستی کے طور پر مانے جاتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن ان کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں سے چھپائی گئی ہے. سر سید احمد خان کی پیدائش ایک کافی روایتی قسم کے خاندان میں ہوئی تھی، اور انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا، اور پھر انہوں نے اس پر تعویلیں لکھیں، اور جو ان کا پہلا مقالہ تھا وہ 32 صفحے کا تھا. اس موضوع پر تھا کہ کیا ایک مسلمان کے لیے عام کھانا
جائز ہے کہ ناجائز؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ناجائز ہو سکتا؟ بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عام نہیں جنت میں نہیں ہے، بالکل نہیں، جنت کا مجھے نہیں پتا، لیکن نہیں لیکن سعودی عرب میں نبی کے پاس نہیں تھے۔ نبی نہ مکہ میں نہ مدینہ میں عام نہیں ہوتے تھے، ریگستان میں نہیں ہوتے نا، لہذا رسول نے کبھی عام نہیں کھائے۔ تو اب انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ مسلمانوں کے لیے عام کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ اور بڑی تحقیق کے بعد، اور وہ 32 صفحے کا مضمون ہے، بہت ہی شستہ، بہت ہی اعلیٰ اردو میں لکھا ہوا، اس میں کوئی 100 تو حوالہ جات ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ مسلمان جو یوم آخرت پر عام نہیں کھاتا، فرشتے اس کے پاؤں آ کر چومیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے عام اس لیے نہ کھایا ہو کہ رسول نے نہ کھایا۔ یہ بات، یہ میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ شروع میں وہ ایک کافی روایتی سوچ رکھتے تھے، اور ایک اور مضمون جو مجھے یاد ہے یہ تہذیب الاخلاق کا ہے، ایک اور مضمون ہے جس میں انہوں نے کہا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے، اور انہوں نے اپنی دلیل قرآن شریف سے لی۔ دیکھیے انہوں نے سوچا کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا۔ سن 1857 میں جب انگریزوں نے بے انتہا ظلم کیا تو اس وقت ان کی سوچ بدلنے لگی۔ انہوں نے پھر اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ مسلمان اتنے زیادہ ہیں بر صغیر میں، مگر ان کی طاقت جو ہے چونٹی برابر ہے، دوسری طرف انگریز صرف 50,000 ہے، پورے ہندوستان میں فقط 50,000 ہیں، لیکن وہ اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ اور وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے پیچھے سائنس ہے، سائنس کا زور ہے، سائنسی سوچ کا زور ہے، اور جب تک مسلمان سائنس نہیں سیکھتا، جدید تعلیم حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ بس گھاس کاٹنے والا اور سائنس اور خانسامہ اور چوکیدار ہی رہے گا۔ تو پھر انہوں نے قرآن شریف کا ایک نئے سرے سے مطالعہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو میں مانتا ہوں کہ یہ کلام الہی ہے، خدا کی کتاب ہے، کہ اس میں کوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف میں سائنس کی بتائی ہوئی سچائیوں کو بھی مانتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو میرے سامنے ہے، میں مجبور ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ تو پھر میں ان دو چیزوں کو کیسے ملا سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا جو معتزلہ سے منسوب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو میں عقل کی نظر سے دیکھوں گا، اور پھر قرآن شریف سے وہ مطلب جو نکل سکتا ہے، جو سائنس کے مطابق ہے، وہ میں نکالوں گا۔ عربی زبان کے ہر لفظ پر میں غور کروں گا، دیکھوں گا کہ اس کے کتنے مختلف معنی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ اس بات پہ پہنچے، اس نتیجے پہ پہنچے کہ معجزات، میریکلز دراصل نہیں ہوئے تھے، یہ محض علامتی ہیں۔ تو جیسے سیلاب نوح ہے، ساری دنیا وہ سیلاب کے زد میں آ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسا نہیں ہوا، یہ تو صرف بدھو لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ زبان استعمال کی، یہ طریقہ استعمال کیا۔ اور جو دیگر معجزات تھے انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ زندگی ہے، زندگی خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد تو سب سید احمد خان پر ٹوٹ پڑے، ان پر کہتے ہیں کہ 5,555 کفر کے فتوے لگے۔
वाजिब उल कत्ल उन्हें करार दिया गया, और ये काबा के मुतवल्ली ने। तो बहुत कुछ है जो हमारी किताबों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, मगर अगर वो कुरैद के देखें, अगर वो पीछे जाएं तारीख में, तो उनको ये बातें सारी मिलेंगी। तो फिर जो उस मुज़ाकरे में लोग मौजूद थे, स्टूडेंट्स कई सारे, उन्होंने कहा कि तो फिर इसका मतलब ये कि आप मोजज़ात से मुनकिर हैं। मैंने कहा कि देखिए, मैंने आपको एक उसकी तावील बताई, और साइंस ये कहती है, मैं नहीं कहता, लेकिन साइंस ये कहती है कि मोजज़ात नहीं होते, नहीं हो सकते, क्योंकि मोजज़ा का मतलब है कोई ऐसी चीज़ का होना, कोई ऐसे वाक़े का होना जो फिज़िक्स के क़वानीन के मुतज़ाद हो, उसके ख़िलाफ़ हो। और अगर ऐसा है तो फिर तो साइंस बेकार होके रह जाएगी। अब ये क़वानीन जो है, फितरत के क़वानीन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और अल्लाह ताला खुद अपने कानून तो कभी तोड़ नहीं सकता ना। ही इज़ नॉट अ लॉ ब्रेकर, ही इज़ अ लॉ गिवर। तो अगर आपने ये कहा कि मोजज़ात होते हैं, तो ही इज़ ब्रेकिंग हिज ओन लॉ, ये बात तो ठीक नहीं है। फिर मैंने से कहा कि देखें, ये मसला सदियों पुराना है। वोल्टेयर एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी फलसफी था, और वोल्टेयर ने बड़ी इसकी एक खूबसूरत मिसाल दी। उसने कहा कि देखें, कोई शक नहीं कि खुदा है, मगर खुदा को आप एक घड़ी साज समझें। उसने एक ऐसी घड़ी बनाई है जिसके अंदर गिरारियां हैं, स्प्रिंग हैं, पहिए हैं, और वो एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम है जो ठीक ठीक चलता है। लेकिन एक दफ़ा बनाने के बाद घड़ी साज ने उसको मेज़ पे रख दी, और वो घड़ी चलती चली जाएगी हमेशा के लिए। अब आप बेशक कहें कि वो घड़ी तेज चले, आहिस्ता चले, आपके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेशक आप जितनी भी दुआएं मांगें, जितनी भी नमाजें पढ़ें, जितनी भी आप गुजारिशें करें, मगर खुदा अपना कानून नहीं बदल सकता आपकी खातिर। अब साइंस ऐसे खुदा को मान सकती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं, मेरे कहने से फ़र्क पड़ेगा किसी भी फिज़िकल फिनोमिनन के ऊपर, मिसाल के तौर पर आप किसी की ज़िंदगी दराज करने की दुआ मांगें। अच्छा, अब पाकिस्तान में बहुत ऐसी दुआएं मांगी जाती हैं कि अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, लेकिन अब देखें, हमारी ज़िंदगियां औसतन कितनी होती हैं? 55-60, उससे ज़्यादा नहीं, एवरेज लाइफ स्पैन। जापान में तो 80 साल से पहले कम ही लोग मरते हैं। अब उनकी कौन सी दुआ? कोई नहीं ना। लिहाजा एक और मिसाल मैं दे सकता हूँ आपको। अब यहाँ जब कहत पड़ता, बारिश नहीं होती है, तो सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, गवर्नर ये कहते हैं कि आओ बारिश के लिए दुआ करो, नमाज इस्तिस्का पढ़ो, और लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या उनकी दुआ से वाकई बारिश हो सकती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं। अगर फर्क पड़ता है
ان دعاؤں کے نتیجے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی اور فزکس کے قانون اس وقت کے لیے بدل دی، یعنی کہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ کے آپ کے کہنے پر اور آپ کے کہنے پر سب ختم کر دیا۔ تو یہ بڑے گمبھیر قسم کے مسئلے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سائنس اور دین کو، سائنس اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں رکھیں تو پھر نہ اس کو نقصان پہنچے گا اور نہ اس کو پہنچے گا۔ اسٹیفن جے گولڈ ہارورڈ کا بایولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ there are two non-overlapping magisterium، اور بہت معقول بات ہے، کیونکہ دیکھیں آپ جس چیز کو سچا مانتے ہیں وہ اس لیے کہ پیدائشی طور پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور وہ بات غلط ہے، کہ یہ مذہب صحیح ہے وہ مذہب غلط ہے۔ اور دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کس نے اپنے ماں باپ کا انتخاب کیا، میں نے نہیں کیا، بہت محبت کرتا ہوں ان سے، والد صاحب تو اب فوت ہو گئے، مگر جب حیات تھے تب بھی بہت محبت کرتا، لیکن میں نے ان کا انتخاب نہیں کیا نا، اور میں نے اپنے مذہب کا بھی انتخاب نہیں کیا، جو پیدائشی مل گئی وہ مل گئی۔ لہذا دیکھا جائے تو سچائی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں بچپن میں بتایا جاتا۔ ابھی ایک بڑی واضح مثال میرے سامنے آتی ہے، ایک سائنسدان تھا جس نے مرغیوں پر اور بطخوں پر بڑی تحقیق کی۔ بطخ کے انڈے جب ہیچ ہوتے ہیں اور ان سے پھر چوزے نکلتے ہیں تو اس نے ماں کو غائب کر دیا، اور بطخوں نے چوزوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ تو اب جب یہ چوزے تالاب میں جاتے تھے، یہ سائنسدان بھی ان کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے، ان کو وہ دانا بھی دیتا تھا۔ کانریڈ لارنس، بالکل کانریڈ لارنس نے یہ ثابت کر دیا کہ کم از کم جانوروں میں اور پرندوں میں، بطخوں میں، جو چیز جس پر آپ اپنی آنکھ کھولتے ہیں اس کو آپ سچائی سمجھتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہے، ہم جہاں پیدا ہوئے، جس ملک میں پیدا ہوئے، جس مذہب میں پیدا ہوئے، ہم اسی کو اچھا سمجھتے ہیں اور سچا سمجھتے ہیں، اور پھر جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہی سچا ہے اور جو سرحد کے پار ہے یا جو نظریاتی سرحد کے پار ہے وہ غلط ہے، تو پھر ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں انسان میں ایک صلاحیت بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس کو اگر تقویت پہنچائی جائے تو پھر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اتفاقی ہیں، اور پھر عقل و خرد سے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہ میرا دشمن ہے اور وہ نہ میرا دشمن، سب میرے دوست ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، اور اس کی دلیل تو ہمارے سامنے روز آتی ہے۔ اب یہ 3 روز پہلے کی بات ہے کہ 18 شیعہ پنڈی سے گلگت جا رہے تھے، اور ادھر 4 بسوں کو روکا گیا، ان میں کل 117 لوگ تھے۔ یہ وردی پہنے ہوئے لوگوں نے ان کو باہر نکالا، ہر ایک کا شناختی کارڈ دیکھا،
जिसका नाम शिया की तरह था, कोई जाफरी हो, कोई कंबर हो, कोई कुछ, उसको वहीं उन्होंने ख़त्म कर दिया। 18 लाशें वहाँ सड़क किनारे पड़ी रही। इससे पहले कोयटा में हुआ, उससे पहले मस्तूम में हुआ, और ये वाक़यात अब इतने मामूल के हो गए हैं कि जब कुछ ऐसा होता है तो फिर हम कहते हैं अच्छा हुआ, चलो और कोई बात करो, और हम अगले पे चले जाते हैं। शायद इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म जो है वो अहमदियों के साथ हुआ है। अब मुझे तो उनके दीन से कोई लगाव नहीं, मुझे तो चलिए वो लोग इसको सही समझते, क्योंकि पैदाइशी तौर पर जो अहमदी है वो उसी दीन को सच्चा समझेगा, और वो बेचारा करे क्या। अब वो लोग हमारे बारे में भी यही कह सकते कि ये बेचारे क्या करें, ये गैर अहमदी पैदा हुए। तो ये नुक्ता नज़र की बात है। बहरहाल जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जितने मुसलमान थे या मुसलमानों की जो बड़ी अक्सरियत थी, उन्होंने कायदे आज़म की ये बात मान ली कि इस खित्ते में 2 कौमें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। कायदे आज़म ने कहा सन 1940 में लाहौर ही में खिताब करते हुए, मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब करते हुए, कि ये 2 अलहदा कौमें हैं जो कभी एक दूसरे के साथ अमन व आश्ती के साथ नहीं रह सकती। इनके खाने पीने के, रहने सहने के, तमाम इनके हीरो सब कुछ अलहदा हैं, और इनकी तारीखें अलग हैं, इनका ये अलग है और वो अलग है। लिहाजा इनको कभी एक मुल्क में अमन से रहना मुमकिन नहीं। तो उस वक्त कुछ मुखालिफत भी हुई थी। एक तरफ तो मुखालिफत थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जिन्होंने कहा कि इस्लाम की तो कोई सरहदें हैं नहीं, तो आप अगर एक जोग्राफियाई सरहद बनाते हैं तो मुसलमान 2 में बढ़ जाएंगे, और फिर अगर सरहद बनानी है तो फिर कहाँ बनाएं? क्या अफ़गानिस्तान और ईरान और उससे आगे शाम और इराक़ और ये क्या, ये सब पाकिस्तान बनेंगे? तो कायदे आज़म ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल फिर वही बात है, और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मुसलमान पाकिस्तान बनने पर न सिर्फ राज़ी हुए लेकिन बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ। फिर जब तक़सीम का वक्त आया तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की अक्सरियत कायदे आज़म के साथ थी। खैर कुछ तो इंडिया में रह गए। उस वक्त अहमदियों ने भी कायदे आज़म का साथ दिया। चौधरी ज़फ़रुल्लाह के नाम से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे और कायदे आज़म के बड़े चहेते भी थे। उन्होंने कई बार उनकी खिदमात को सराहा था, लेकिन उसके बाद फिर करारदाद मकासिद पास हुआ, और फिर उस वक्त चौधरी ज़फ़रुल्लाह को अंदाज़ा हुआ कि शायद इस वक्त कुछ ख़तरा है, लेकिन फिर उसके बाद एक के बाद एक वाक़यात होते चले गए। फिर अहमदियों के ख़िलाफ़ जो जमात इस्लामी ने तहरीक शुरू की, उसके नतीजे में लाहौर ही में कुछ लोग मरे। मगर सन 74 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत लरज़ने लगी तो उन्होंने उसको मजबूत करने की खातिर इनको इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया। इसके बड़े असरात हुए और रफ्ता रफ्ता वो पाकिस्तान के मुआशरे में मार्जिनलाइज होते चले गए। आज वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कलमा नहीं पढ़ सकते,
اب تو ان کی عبادت پر بھی پابندی لگ گئی ہے. راولپنڈی میں 5000 کا ایک جلوس نے ان کی عبادت گاہ کے اوپر ہلا بولا اور اس سے سارے سیکیورٹی کیمرہ اور سارے بیریکیڈز جو ہے ہٹا دیے گئے. کئی ان میں سے قتل ہوئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ 10 اکتوبر سن 94 کا ہے. رات 10 بجے کا. میرا پڑوسی جس کا نام تھا نسیم بابر، میرا شاگرد بھی رہا. میرا تو نہیں، خاص طور پہ فزکس ڈپارٹمنٹ میں شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا. اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے رومینیا چلا گیا. واپس آیا. کوئی ایسا خاص صوم و صلات کا پابند نہیں. جمعہ پڑھ لیتا تھا اپنی عبادت گاہ میں. تو 10 بجے کے قریب مجھے 2 گولیاں چلنے کی آواز آئی. ٹھاس، اس کے بعد چیخ، پھر ایک اور گولی، پھر چیخ. اور میں دوڑا. ہماری دیواریں ملتی ہیں. میری 12 سال کی بچی بھی میرے ساتھ دوڑی اور دیکھا کہ وہ فرش پر پڑا ہوا. ایک گولی ادھر سے، ایک گولی سینے میں سے. اب بھائی اس کا کیا قصور تھا؟ کیا اس نے کیا تھا؟ بس پیدائشی احمدی تھا اور کچھ نہیں. جس طرح آپ نے اور میں نے اپنے ماں باپ کا انتخاب نہیں کیا، اپنے مذہب کا، اپنے دین کا انتخاب نہیں کیا، اس بیچارے نے بھی نہیں کیا تھا. اس کو میں نے گاڑی میں رکھا، ہسپتال لے گیا، مگر ختم ہو گیا. بیوی ساتھ تھی، رو رہی تھی. خیر 2 سال کا بچہ اس کے دانت مانج رہا تھا اس وقت. تو یہ حالات ہیں پاکستان میں، جہاں ہم نے ایک تو یہ کہ اوروں کو ہم نے اقلیتیں کہہ ان پر وہ لیبل لگا دیا، اقلیت کا لیبل لگا دیا، جس کا مطلب یہ کہ ان کے حقوق وہ نہیں ہیں جو آپ کے اور میرے ہیں. ہم نے ان کو معاشرے کے بالکل ایک کونے میں دھکیل دیا ہے. مگر یہ دیکھیے کہ ہم لوگ جب امریکہ جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، ہم تو ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں 1 انچ بھی کم حقوق قبول نہیں ہے. اگر 1 انچ بھی کم ملے تو ہم گلا پھاڑ کے چیختے ہیں کہ ہائے ہائے یہ کیا زیادتی ہو گئی ہے. اور آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ 2001 سے پہلے کا ہے، یعنی کہ 9/11 سے کچھ مہینے پہلے کا ہے. جولائی 2001 کا ہے. میں یونیورسٹی آف میریلینڈ میں تھا اور اس وقت فزکس کی ریسرچ کر رہا تھا. تو مجھے بروکنگز انسٹیٹیوشن کا ایک اشتہار دکھائی دیا کہ قاضی صاحب جماعت اسلامی کے، پورا نام قاضی حسین احمد، تقریر فرمانے والے ہیں بروکنگز انسٹیٹیوشن میں. تو میں بھی وہاں چلا گیا. زیادہ لوگ نہیں تھے، کوئی میرا خیال ہے 30 کے قریب ہوں گے گول میز کے گرد. اور قاضی صاحب وہاں پہنچے، ان کے ساتھ ان کے گارڈ بھی تھے. گارڈ سے انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، یہاں ادھر ایسے کام نہیں ہوتا. خیر ان کا تعارف ہوا، جس کے بعد پھر انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. تو قاضی صاحب، مجھے نہیں پتا تھا کہ انگریزی بولتے ہیں، وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں. انہوں نے بات اس طرح سے شروع کی اور آپ یقین جانیں یہی ان کے الفاظ ہیں: I feel that I have come to my own country. I can wear my own clothes. وہ شلوار قمیض جو ان کا ہے. I can go to my mosque. I can preach. This is a بڑا مشکل لفظ. میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ان کو اتنا گاڑا ثقیل لفظ آتا ہوگا. This is a pluralist society. واہ 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 قاضی صاحب واہ. کیونکہ میں نے آپ کی جو تقریریں سنی ہیں
اس میں تو آپ کوئی اور ہی بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے گلے شکوے کیے کہ امریکہ نے کشمیریوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی وغیرہ وغیرہ. لیکن دیکھیے ہاں ایک اور بات میں بتاؤں تو قاضی صاحب کو یہ بات یاد تھی، ان کو یہ بات یاد تھی، اور یہ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ طالبان کے معاملے پر ہمارا ٹکراؤ ہو گیا ٹی وی پر. اب مجھے یاد نہیں ایکسپریس تھا شاید یا جیو تھا، مجھے یاد نہیں. آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں جو واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. قاضی صاحب نے کہا کہ بات ہو رہی تھی سوات کے اوپر، تو سوال یہ کیا گیا، خالد جاوید چودھری نے کیا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ تو بس امریکہ ہے، امریکہ ہی کرے گا. ظاہر ہے کہ ایک سپر پاور ہے جس نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کی ہے، تو کیا مزاحمت نہیں ہوگی. پھر جب مجھ سے پوچھا میں کہا کہ مجھے تو قاضی صاحب کی بالکل بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. اگر امریکہ سے لڑنا تو جاؤ افغانستان جا کے لڑو، ادھر سوات میں لوگوں کے گلے کیوں کاٹ رہے ہیں، اسکولوں بچیوں کے اسکول کیوں اڑا رہے ہیں وغیرہ. تو اس پر قاضی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ پرویز ادبائی جو ہے یہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے. میں کہا ذرا ٹھہریے قاضی صاحب، کیا آپ جولائی 2000 میں بروکنگز انسٹیٹیوشن میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے اپنی تقریر کا آغاز اس طرح سے نہیں کیا کہ I feel that I have come to my own country؟ اور قاضی صاحب آپ کے صاحبزادے، آپ کی بیٹی امریکہ کی شہری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایجنٹ ہوں. ذرا دیکھیے تو اس پر وہ بہت ناراض ہوئے، انہوں نے اپنا ایئر فون پھینکا اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. اور دیکھیے گا یہ گوگل میں لگا کر میرا نام اور قاضی حسین احمد تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا. چلیے وقت پورا ہو گیا، بہت باتیں میں نے کی ہیں، امید ہے کہ آپ نے برا نہیں مانا ہوگا. غلطی ہو سکتا ہے کہ میری اپنی ہو، تو آپ سوال جواب ہو اس سے بہتر کیا ہو سکتا. تھینک یو سر. آپ نے انفرادی سطح پر تو کہا کہ سائنس اور مذہب جو ہے نان اوور لیپنگ میجسٹیریا ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے اور نہیں تو تضاد پیدا ہو سکتا ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اجتماعی سطح پر رہنمائی ہمیں مذہب سے لینی چاہیے یا سائنس سے لینی چاہیے؟ کن کن معاملات میں یہ نہیں دیکھیے یہ سوال کہ ہمیں رہنمائی مذہب سے لینی چاہیے یا سائنس سے، یہ فیصلہ ہر فرد کا الگ ہونا چاہیے اور الگ الگ شعبوں میں. دیکھیے سائنس آپ کو مادی دنیا کے بارے میں ضرور بتاتی، لیکن یہ آپ کو نہیں بتائے گی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں پیدا ہوئے، آپ کہاں جائیں گے مرنے کے بعد. سائنس کے لیے تو یہ سوالات جو ہیں اس کے دائرے سے باہر کے ہیں. لہٰذا اگر آپ رہنمائی سائنس سے اس موضوع کے اوپر لینا چاہتے ہیں مقصد حیات، پھر آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، نہ ملنی چاہیے. دیکھیے سائنس تو ہم نے خود بنائی ہے، انسان کی اپنی ایجاد ہے، اور اس سے ہم مادی دنیا کی کھوج لگاتے ہیں، اس سے نئی چیزیں اخذ کرتے ہیں، اور پھر ان کو اخذ کرنے کے بعد ہم ایک اگلی سطح پہ جاتے ہیں. مذہب سے پہلا سوال یہ کہ کون سا مذہب، وہ جو آپ نے چنا یا وہ جس میں آپ پیدا ہوئے. لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفرادی فیصلہ ہے، اٹس یور ڈیسیژن. لیکن اجتماعی سطح پر گورنمنٹ لیول یا کسی آرگنائزیشنل لیول پر، اسٹیٹ لیول، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، اٹ از ناٹ اے میٹر آف دا اسٹیٹ. ریاست کو دین سے، مذہب سے بالکل علیحدہ کرنا چاہیے.
یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اتنا دکھی ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاضی حسین احمد جیسے لوگ امریکہ جاتے ہیں، گو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اسلامی ملک چاہیے، لیکن اسلامی ملک میں پتہ نہیں اگر طالبان آ گئے تو بیچارے قاضی صاحب کا کیا بنے گا۔ ایک مذہب پرست انسان سائنسدان، اصل سائنسدان بن سکتا ہے، مخصوص اس لیے کہ آپ رہے قریب ڈاکٹر عبدالسلام کے، وہ سخت مذہبی انسان تھے اور ساتھ نوبل laureate تھے، کیسے ریکنسائل کرتے تھے دونوں چیزوں کو؟ پروفیسر سلام کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں، وہ مذہب سے نزدیک سن 74 کے بعد آئے، جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو اس کے ریئیکشن میں ان کا ایمان تیز ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، کبھی کبھی روزہ رکھ لیتے تھے، اور بھی باتیں ہیں جو میں یہاں نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن جب یہ چیز ان کے سامنے آئی تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ایک زبردست ریئیکشن ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا نام بھی بدل دیا، محمد عبدالسلام کہنے لگے۔ اچھا، اب پروفیسر سلام کے ساتھ میری اس مسئلے کے اوپر بحث ہوتی تھی وقتاً فوقتاً، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے تمام خیالات سے متفق ہوں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، بہت ہی پہنچے ہوئے سائنسدان تھے، اور اس کے علاوہ ان کی سوچ بڑی دور تک جاتی تھی سائنس کو ہٹ کے چھوڑ کے، لیکن ہر شخص سے ہر بات پہ اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے اس کی قدر کرنے کے لیے۔ اب جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے ان میں ایک خوف بھی آتا گیا کہ اب مجھے جانا ہے، وقت سفر نزدیک آ رہا ہے، اور اسی حساب سے اس خوف کے ساتھ ساتھ ان کی عقیدت بھی بڑھتی گئی۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، جو مرض تھا وہ ایسا کہ ہی لاس کنٹرول آف ہز موٹر فنکشنز، وہ اپنے مذہب کو نہ صرف صحیح سمجھتے تھے لیکن اس کے پابند بھی تھے اور اس کا پرچار بھی کرتے تھے۔ اچھا، ان کا کام بہت بڑا تھا۔ 68 میں انہوں نے تھیوری آف ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز، یعنی کہ جو یونیفیکیشن تھیوری تھی، اس کو ترتیب دیا۔ لیکن اس سے چند مہینے پہلے بالکل انڈیپینڈنٹلی اسٹیون وائنبرگ نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اسٹیون وائنبرگ سے میں نے کورس بھی پڑھا ہے MIT میں۔ شیلڈن گلاشاؤ نے بھی، شیلڈن گلاشاؤ کا کام تھوڑا اس سے پہلے، وہ اس سے ڈائریکٹلی متعلق نہیں تھا، حالانکہ تینوں کو نوبیل پرائز ملا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اسٹیون وائنبرگ جو ہے وہ تو سخت قسم کا دہریہ ہے، ایتھیسٹ، اور اس کا کام بہت پائے کا ہے۔ اب پروفیسر سلام یہ کہتے تھے کہ انہوں نے قرآن شریف کے مطالعے سے یہ سیمیٹری کا آئیڈیا لیا ہے، اور جب وہ یہاں بادشاہی مسجد آئے تھے تو ان کو وہ 4 مینار اس طرح سے دکھائی دیے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں ادھر سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں تو ایک سیمیٹری کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں جنم لیا۔ اسٹیون وائنبرگ کوئی ایسی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ well, this is an obvious idea جس کے لیے نوبیل پرائز ملا بالآخر۔ اب دیکھیے، ایک طرف وہ شخص جو کسی مذہب، کسی خدا میں یقین نہیں رکھتا، اور دوسری طرف ایک وہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتا، مسلمان کہتے تھے، لیکن آپ جو بھی سمجھنا چاہیں، کوئی تعلق نہیں ان دونوں میں۔ لہٰذا آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ ہاں، ایک اچھا سائنسدان کسی مذہب کا پیروکار بھی ہو سکتا ہے یا دہریہ ہو سکتا ہے۔ اکثریت سائنسدانوں کی دہریوں کی ہے، اکثریت وہ ہے، لیکن ایک آدھ ان میں سے اگر ہے مذہب کی طرف مائل تو ٹھیک۔ جی، کوشچن میں ان سے تھوڑا سملر ہی تھا۔ کوشچن میں یہ کہ آپ نے جو مطلب کلیکٹیو لیول پہ تو کہہ دیا کہ ہم مطلب
اگر ایک دوسرا انسان ہے اس کا سچائی کا کانسیپٹ کیا ہے وہ اس سے مجھے کوئی نہیں ہے, اس کے سچ اس کے لیے, میرا سچ میرے لیے, ٹھیک ہے, میں اس کے ساتھ نہیں کانفلکٹ کرتا. لیکن آپ نے جب کہا کہ جو مذہب اور سائنس کو آپ نے دو علیحدہ چیزوں میں ایکسکلوسیو کر دیا, تو اگر میں ایک شخص ہوں, میں اپنے دماغ میں اگر دو چیزوں کو علیحدہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ تصادم کی صورتحال نہیں پیدا ہو جائے گی, کیونکہ سچ تو ایونچولی کوئی ایک ہی ہوگا. تو کیا مطلب اگر میں مذہب اور سائنس کو ایک ساتھ رکھ کے کس طرح چل سکتا ہوں, کیونکہ میں تو ایک خاص جگہ پہ جا کے میں رک جاؤں گا کہ میں اس سے آگے سوال نہیں کرنا, کیونکہ سائنس تو یہی ہے کہ سوال در سوال ہے, تو اس سے آگے سوال نہیں کرنا. مطلب جو سورج کی پوجا کرتا تھا اس نے تو نہیں یہ نکالا کبھی کہ سورج جو ہے وہ ستارہ ہے, وہ تو انہوں نے ہی نکالا کہ جو سورج کی پوجا نہیں کرتے تھے. تو سائنس اور مذہب کو ایک ساتھ لے کے یا علیحدہ کر کے کیسے چل سکتا ہے انڈیویجولی بندہ؟ بھائی میں تو آپ کو کوئی نسخہ نہیں دے سکتا. اگر آپ دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں. کچھ لوگ چلا سکتے ہیں, کوئی کچھ نہیں چلا سکتے. مسئلہ تو تب بنتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ بہت زیادہ سوال کرنے لگے, اور اسی لیے جو ہمارے آباء و اجداد اور جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہ پوچھو, زیادہ سوال نہ کرو کیونکہ تم بھٹک جاؤ گے. میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں. 1951 کے اسمبلی رائٹس میں جماعت اسلامی خالی نہیں تھی, مسلم لیگ, قائد اعظم کی مسلم لیگ بھی تھی, دولتانہ صاحب چلا رہے تھے سی ایم ہاؤس سے. سیکنڈ ریلیٹڈ بٹ 51 یا 54 دوسری چیز یہ دوسرا آرگومنٹ میں گاڈ آف دا گیپس پہ ہوگا کہ یہ جو ریلیجن اور سائنس کو آپ جتنا مرضی الگ کریں, ہسٹوریکلی ان کانفلکٹ رہے ہیں. جب مرضی آپ ان کو الگ کریں ہسٹوریکلی, سائنس ریلیجن تب ہمارے ذہن میں آیا تھا جب ہم چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے, اور ہم نے ایک طرح کے ایک سپر نیچرل بینگ بنا دی. چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے آہستہ آہستہ سائنس نے اس پہ انکروچ کیا, ایکسپلین کی, وہ ڈسپیئر ہوتے رہے. گاڈ کا جو ڈومین تھا وہ کم سے کم ہوتے رہا. سو فار سائنس ہیز بن وننگ. تو ایونچولی آپ اس کو ایٹ اے اسٹیٹ انڈیویجول لیول, ٹھیک ہے, جس لیول انڈیویجول لیول پہ بھی اگر آپ اس کو جتنا مرضی اس کو سیپریٹ رکھیں گے, ایونچولی انکروچمنٹ ہوگی. وہ اس لیے کیونکہ ریلیجن ٹرائز ٹو ریلیجن سپر نیچرل کو ہی ایکسپلین کرنا چاہتی ہے, اور وہ وٹ اٹ سیمس ٹو بی, اس کو لگتا ہے کہ سپر نیچرل ہے, لیکن وہ سائنس اس کو تھرو نیچر. فار ایگزامپل تھیوری آف ایوولوشن, ریلیجن ایون اسلام کا اس پہ بہت اسٹرکٹ ہے کہ اسلام تھیوری آف ایوولوشن. کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ سکے گا ابھی, سین سائنٹسٹ, کہ تھیوری آف ایوولوشن صحیح نہیں ہے. اوریجن آف دا یونیورس, اس طرح کی چیزیں جب یہاں پہ آ جاتے ہیں نا, سو ایونچولی دا پوائنٹ از کہ ایونچولی جو ریلیجن اور سائنس نے ایک دوسرے سے کانفلکٹ کریں گے, وہ انیویٹیبل ہے. وہ رہا یہ تو ہوتا ہے. گاڈ آف دا, تو ان کا سوال یہ کہ کیا مذہب اور دین میں کیا ٹکراؤ ناگزیر ہے. سب سے پہلے جو آپ نے گاڈ آف دا گیپس کی بات کی, دیر ول آلویز بی گیپس, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سسٹمز کمپلیکس ہو جاتے ہیں, اور جب ایک کمپلیکسٹی کی سطح سے آگے نکل جاتے ہیں, تو ایگزیکٹ پریڈکٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ پانی کا گلاس ہے, اگر میں اس کو اونڈیلوں تو اس کے جو قطرے ہیں وہ بکھر جائیں گے. اب اس کے پیچھے جو فزکس ہے, مطلب یہ کہ ہائیڈرو ڈائنامکس, وہ تو سمجھ لیجئے کہ 100 سال پہلے مکمل ہو گئی ایز اے سائنس. ہمارے پاس کمپیوٹرز بھی بہت بڑے بڑے آ گئے, جس سے ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر راکٹ کو ہم یہاں سے مریخ تک بھیجتے ہیں تو وہ کس سیکنڈ پہ پہنچے گا. لیکن یہ جو میں نے مثال آپ کو دی, جس میں انتہائی سادہ قسم کی فزکس ہے, اس میں پریڈکٹیبلٹی آپ کی ختم ہو جاتی نا. لہٰذا دے ول آلویز بی دا گاڈ آف دا گیپس, کہ اللہ نے چاہا کہ وہ قطرہ ادھر جا کے پڑے, اور آپ اس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے, ایون ان پرنسپل نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک سسٹم اگر ایک کمپلیکسٹی لیول سے تجاوز کر جائے تو ویل دس پریڈکٹیبلٹی از لاسٹ. اس لیے گنجائش ہمیشہ رہے گی, اور جو ماننے والے ہیں وہ مانیں گے. اب جہاں تک ایوولوشن کا تعلق ہے,
हाँ, जो इसको नहीं मानना चाहते हैं वो साइंस से इस्तेफादा तो ज़रूर करेंगे, उसके जो फल हैं वो तो बड़े मीठे हैं, वो तो खाते चले जाएंगे, मगर साथ साथ वो कहेंगे नहीं हम एवोल्यूशन नहीं मानते। अरे भाई, अगर आप एवोल्यूशन नहीं मानते तो फिर आपकी दवाएं कैसे बनेंगी? वो कहते हैं दवाएं हम इस्तेमाल करेंगे, जो जदीद आलात हैं, जो जदीद तरीक़े हैं वो तो हम इस्तेमाल करें, मगर एवोल्यूशन जो इसकी जड़ है, उसकी बुनियाद है, उसको हम मुस्तरद करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे ख़्याल में ये मज़हब के ख़िलाफ़ है। अब ये भी एक मुतनाज़ा मसला है कि क्या क्योंकि कुछ लोग हैं, आप जानते हैं, जो मुसलमान होते हुए भी कहते हैं कि नहीं, नज़रिया इर्तक़ा अपनी जगह पे दुरुस्त है और इस्लाम दुरुस्त है, वही सर सैयद वाली बात। तो ये मसला चलता रहेगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली साइंस से रिलेवेंट नहीं, बट ओवरऑल जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है चेंज सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो माय क्वेश्चन इज के इज इस्लाम essentially and inherently an outdated religion whose teachings are not applicable in this modern era, या ये कि as a Muslims we have failed to dynamically interpret Islamic teachings with the changing circumstances? मतलब इनमें क्या हम मैं, अगर आप ये कहते हैं कि इज़ इस्लाम सूटेड फॉर द मॉडर्न टाइम, मैं आपसे पूछूंगा कि इस्लाम कौन सा इस्लाम? इतने मुख्तलिफ इस्लाम हैं कि मैं तो नहीं मतलब इस काबिल के बता सकूं कि ये इस्लाम सही और वो इस्लाम गलत। किताब एक है, वो किताब तो नहीं बदली है, उससे आप जो निकालना चाहें निकालें, मर्जी आप। तो उसमें सर ये पोटेंशियल है कि हम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ मतलब उसकी डायनेमिक इंटरप्रिटेशन करके इनको रिकंसाइल कर सकते हैं मॉडर्न। अब ये मसला आपको पता है कि बड़ा पुराना है और ये नाकाबिल हल है। क्या आप इससे कोई जदीद कोई ऐसी नई चीज़, नया मतलब अगर आप निकालते हैं तो फिर ख़तरा बिद्दत का भी होता है कि आपने कोई ऐसी इनोवेशन की और फिर आप काबिले गर्दन ज़द नहीं बन सकते। लिहाजा इस डर से लोगों ने कहा है कि चलो अब इसको चलने दो, हम जदीद ज़माना और उसके जो तौर तरीक़े हैं उसको हम चलने देंगे, इसको हम दीन के तौर पर चलने देंगे। ये अगर आपने एटीट्यूड लिया तो फिर तो दोनों साथ साथ चल सकते हैं, जैसे साइंस चल सकती है। लेकिन अगर आपने इतना मुश्किल सवाल किया कि क्या इस्लाम ज़माने के साथ चल सकता है, इस पे तो आज तक कोई इत्तफाक नहीं हुआ और ना कभी आइंदा इत्तफाक होगा। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे, बस ये एक टीचर है, पढ़ा भी रहे हैं, यंग जनरेशन है, और आपका जो हमजा की जो आपकी डिबेट है पूरी, उसके अंदर जो प्रेजेंस थी वो भी यंग लोगों की थी। तो इस पूरे डायनामिक्स में आप जो इस्लाम और उसकी जो इस वक्त के जो आपस में क्लैशेज हैं, तो क्या देखते हैं आप, जो आने वाली यूथ है वो किधर जा रही है? फिर वो अपनी जो आप साइंस भी पढ़ रहे हैं लोग, उसके साथ मज़हब को भी अटैच करते हैं, तो इस पर पाकिस्तान का फ्यूचर किधर देखते हैं आप एज अ साइंटिस्ट? ये जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है क्योंकि एक ऐसी पौध हमारे सामने आई है जो ना सोचती है ना समझती है, बस लकीर के फ़कीर हैं, जो उनके दिमाग में इधर ठूंसा गया बस उसी को वो सच्चा समझते हैं और चलते हैं आगे। अब ये इस बात का नतीजा है कि हमने उनको वो तालीम दी है जो तालीम दरअसल है नहीं। उन्होंने अपनी किताबों में औरों से नफ़रत सीखा, कभी उनको वो आदत नहीं डाली गई सवाल करने की। उनको जैसे एक घोड़े पर ब्लिंकर्स लगाए गए हों, वैसे ब्लिंकर्स इन पर लगाए गए। जब ये बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, वो ब्लिंकर्स फिर भी नहीं हटते। मगर जिस बात से मुझे हौसला होता है कि यहाँ इतने नौजवान और आखिर वो भी इसी निज़ाम से गुजरे हैं, निकले हैं, और वो मुख्तलिफ हैं। यानी जो आम हमारे एफएससी और इंटर के और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनसे मुख्तलिफ है। क्यों? हमें तो घर वाले पागल कहते हैं, हम तो सारे पागल बैठे हुए हैं, हम तो नहीं है ना, सबको डिफरेंट है, और पागल बनाने हैं। Sir, my question is out of my own curiosity. Being a scientist,
کیا آپ کو لگتا ہے کہ there is a logical explanation to every phenomenon that is existing in this universe? ہاں بالکل بالکل. دیکھیے سائنس کی بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. تو سبب اور مسبب، علت اور معلول، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور جو چیز ان کو جوڑتی ہے اس کو ہم ریشنیلٹی کہتے ہیں. تو اگر یہ نیچے گرتا ہے، کیوں گرتا ہے؟ اس لیے کہ کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے. خود اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی گرنے کی. دیر واز ایکچولی اے ریزن فار دیٹ. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیوں بیمار ہوتا ہے؟ بس اس لیے کہ اوپر والوں نے یا اوپر والے نے یہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، یا یہ کہ جراثیم تھے. اب ایڈز لیجیے، ایڈز کے بارے میں ہمارے مولانا صاحبان کہتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑو، اس کو کبھی ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا. اور آج اگرچہ اس کا علاج مکمل تو نہیں نکلا، لیکن جس کو ایڈز ہے اس کی عمر 20 سال دراز کی جا سکتی ہے. وہ طرح طرح کی دوائیں نکلیں ہیں، پتہ نہیں کیا. اب کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ وائرس ہے، اور یہ وائرس جو ہے وہ نومولود بچوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بالکل بے گناہ ہیں. یہ ساری چیزیں مادی ہیں، ان کے پیچھے قدرت کا قانون ہے. قانون جس نے بھی بنایا ہو، قانون ہے. It's not a frivolous universe. Sir, have there been any points in your life, in your experience so far, جب آپ کو لگا ہو کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا ہو جب آپ لاجیکلی کسی بھی فنامنا، کسی بھی چیز کو، کین بی اینی تھنگ، آپ ایکسپلین نہ کر پا رہے ہو، اور آپ کی فیکلٹی آف ریزننگ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ریزن تو ہے ہر چیز کے پیچھے، لیکن یو ڈونٹ نو واٹ دیٹ ریزن از اینڈ یو آر انیبل ٹو فائنڈ اٹ. ایسی سچویشن میں آپ نے کیا کیا؟ انسان محبت کرتا ہے، ہاں، اور کرتا ہے، اور ایسے کہ وہ محبت جو ہے جان لیوا ہو سکتی ہے. کیوں کرتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن اس کے پیچھے وجوہات ہیں. وہ وجوہات ہم نہیں جانتے. اب دیکھو ایسے ہے کہ عموماً نوجوانوں میں محبت کا جذبہ زیادہ تیز ہوتا. کیوں؟ جی کیمسٹری ہے اس کی جو بالکل it's chemistry, exactly, it's hormones, it's estrogen, it's whatever. تو اور جب it's all biochemistry, neurochemistry, it's understandable. کیوں 80 سال کے لوگوں میں وہ جذبات نہیں ہوتے؟ the chemistry has changed. تو اسی لیے ہمیں وجوہات تلاش کرنی چاہیے، گو کہ وہ ایسے کوئی آبویس واضح نہیں ہوتی. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا بیسیکلی آپ نے جو بات کی تھی، چونکہ یہ نشست ایسی ہے کہ میرا خیال ہے کسی نتیجے پہ بھی پہنچنا چاہیے. آپ کی ایک آبزرویشن پہ میری آبزرویشن، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ بھی دیں. آپ نے ایک فکرہ کہا تھا کہ سائنس یا مذہب میں یا دین میں سے کوئی ایک چیز سچ ہو سکتی ہے. اس پہ میرا جواب نہیں آپ کو، آپ کا ایک آپ کو مطلب اس پہ اعتراض ہے یا آپ کلیئر نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دونوں سچ ہو سکتی ہیں. مذہب تو عام طور پہ یہ کہتا ہے میں نے یہ کہا ہے سچ مانو. اب کیوں مانو اس کا ریزن نہیں بتاتا. کہ سائنس سچائی تو یہ بھی ہے جس طرح یہ کیمرے سے ان کی تصویر اتر رہی ہے. قرآن میں کہیں نہیں، میں قرآن کی بات نہیں کرتا. پھر بات وہی ہے کہ مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم اسلام کی بات کریں تو کون سے اسلام؟ تو 72 فرقے جو کہ مطلب کلاسیکلی تھے، یا اب تو پتہ نہیں 172 ہیں 672 ہیں. تو دونوں میں سچائی ہو سکتی ہے نا. ہمیں اچھا پھر دوسری بات ایولیوشن کی جو بات کی ہے، وہ ریچرڈ ڈاکنز نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ایمبریو ہے، یو ہیو گون تھرو اٹ فار 9 months یور سیلف. ایمبریو بھی تو ایک ایولیوشن ہے نا. اس ایولیوشن کو 9 مہینے کے اندر مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی ہیں. تو کوئی چیز حتمی نہیں. اگر آپ اب مجھے صرف آپ پہ آبزرویشن تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہا دونوں میں سے ایک سچ ہو سکتی ہے.
This is a very sweeping statement. आयला इजाज़। देखिए मेरा इनसे बोला वो कर लें। आपके सवाल से भी रिलेटेड और जनरली डिस्कशन से रिलेटेड, एक तो साइंस की अगर हम बात करें तो हम सारी रात बैठ के, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डूब के फना हो सकते हैं जस्ट टू एन्जॉय द वंडर ऑफ इट। बहुत लोगों के लिए दीनी बातें भी ऐसी होती हैं, बहुत लोगों के लिए फ़लसफ़ी बातें भी ऐसी होती हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है। और जिस किस्म की कुछ थोड़ी सी और बात करें, वे गोइंग इन टू द फैसिनेशन ऑफ इट एंड दैट्स लवली, बट असल में प्रॉब्लम ये है, और जिस वजह के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो ये है कि कुछ रोज़ पहले एक बस पे से शियों को उतार के मारा गया, कि पिछले हफ्ते वो खबर आई थी कि इस जुमे को पिंडी में उन्होंने जाने ही नहीं दिया अपनी मस्जिद में अहमदियों को। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें दीनी भी होंगे, साइंसी भी होंगे, दैरिये भी होंगे, फेथफुल भी होंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज़ अगर हम इस पे रहें कि क्या दीन जो है वो साइंस से दोस्ती कर सकता है या दुश्मनी कर सकता है या साथ साथ चल सकते हैं, वो ऑन अ फ़लसफ़ियाना लेवल, ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल मुझे लगता है कि बहुत अहम और इंटरेस्टिंग बातें हैं। लेकिन एंड में कुछ तो करना है कि जो साइंस वाले लोग हैं और जो फेथ वाले लोग हैं, वो जो आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि लोगों को उतार के ना मारा जाए बसों में, तो वो हम करेंगे क्या इसमें? अगर हम इस झंझट में रहें कि आप सही तो मैं सही, तो माई थिंग आई डोंट केयर, I will go say my prayers tonight and you can do whatever you want, but I would like that freedom to be something कि हम सब जिसमें हम सब शरीक हो सके, और हम नहीं हो सकते क्योंकि इस मरदूद मुल्क में हम ये नहीं कर सकते इस वक्त। और हम अगर हम बैठे हुए 50 पागल, तो कम से कम एक साथ तो बैठे हुए हैं, कुछ बात उस पर कर ही लें फिर। नहीं, हम सिर्फ 50 नहीं हैं, हम बहुत हैं। मसला ये है कि लोग डरते पागल भी नहीं है, और ऐसा एक खौफनाक माहौल बनाया गया है जिसमें जो भी मुंह खोलता है उसको उस पर बाकियों की नज़र होती है, और जो सोशल ऑस्ट्रेसिज्म है सबसे पहले वो होता है। लेकिन वही नहीं, इसी साल हमने इतने वाक़यात देखे हैं, सिर्फ शियों के साथ नहीं देखे, सिर्फ अहमदियों के साथ नहीं देखे, हमने ये हिंदुओं के साथ देखा है। वो बेचारे जो अब बलूचिस्तान से भाग रहे हैं, हमने ईसाइयों के साथ ये देखा है। लिहाजा हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और ये इसलिए कि जब लोग समझते हैं कि वो राह रास्त पे हैं और बाकी सारे भटके हुए हैं, तो ये फिर परसिक्यूशन की बुनियाद बनती है। अब देखिए, साइंस की बात मैंने इसलिए छेड़ी कि साइंस डज नॉट गिव यू दैट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। साइंस की बुनियाद है शक, सवाल करना। अगर आपको पता हो कि ये बात दुरुस्त है तो फिर आप साइंस कर नहीं सकते। तो है ही। हर चीज के ऊपर शक करना, सवाल करना लाजमी है। इसीलिए वो जो साइंस करते हैं या वो मुआशरे जिन्होंने साइंस कबूल किए हुए हैं, उनमें कभी वो कट्टरपना नहीं आ सकता। अब हाँ, सेक्युलर मुआशरों ने भी जुल्म किया है, ज़रूर स्टालिन ने किया और हिटलर ने किया, लेकिन उन्होंने मज़हब के नाम पे नहीं किया। और फिर उनकी जब सियासी हालात बदले तो उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। जो चीज़ ख़तरनाक है और जिस चीज़ का हमें मुकाबला करना है, वो ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है कि हम ही हैं जो राह रास्त पर हैं। एक कमेंट पहले सर, आपने काजी हुसैन अहमद में एक कदर मुश्तरक है कि आप दोनों उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं और उर्दू ही में गुफ्तगू करते हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे जो बात पूछना चाह रहा हूँ ये है कि जो जदीदियत और रिवायत का जो तसादुम है, वो उसकी यूरोप के अंदर भी, उसकी वेस्ट में भी कोई 700-800 साल मिनिमम तारीख है। हम वहाँ से कौन से सबक जो है वो अखज़ कर सकते हैं जिनकी बुनियाद पे हम अपने मसाइल को जो है
وہ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا بنیادی مسئلہ جیسے ایک سمپل آنسر ہمیں دیا جاتا ہے کہ بھئی مذہب جو ہے وہ ایک انفرادی مسئلہ ہونا چاہیے. میں یہاں سے نکلتا ہوں، راستے میں ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، میں مارا جاتا ہوں، میرا عقیدہ، میرا مذہب، میرے بلیف جو ہیں وہ مجھے مطلب میری انفرادیت تک نہیں رہنے دیتے اس سوسائٹی کے اندر. ایک بات تو اس کے ساتھ ہی مطلب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کے تجربے سے، ان کی تاریخ سے کچھ ایسے نتائج اخذ کر سکتے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے یا ہمیں ایک ایسا ویلٹن شانگ بنانے میں جو ہے وہ مدد کر سکیں کہ جو ہمارے اس وقت مسائل کا اپاؤ ہو. دوسری بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے یہ بات کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے اس کو ہم ریاست سے علیحدہ کر دیں یا مذہب جو ہے اسے ہم فرد کا بنیادی مسئلہ بنا دیں. میں سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے لیے یہ کافی پرابلمیٹک بات لگتی ہے کیونکہ مجھے مطلب ذاتی طور پہ یوں لگتا ہے کہ آپ کے جو اپنا نظریہ حیات ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے اسے کہیں نہ کہیں پہ ایک سوسائٹی کے اندر کنسنسس بلڈ ہوتی ہے کسی طریقہ کار پر، کسی نظام پر یا کسی حوالے سے. اب اس کنسنسس میں ایک نظام حکومت ہوتا ہے اور اس نظام حکومت کے تحت ہم ایتھکس یا ویلیوز جو ہیں وہ جن پہ ہم کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ ہمیں سوشل سائنسز جو ہیں ان میں اس بات کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا ویلیوز جو ہیں وہ لے رہے ہیں، کس طرح سے لے رہے ہیں. تو یہ ٹریڈیشن اور نیچرل سائنسز کے درمیان ایک برج کرتی ہے چیزوں کو سوشل سائنسز. تو ایک جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، ہم سمپلی کہتے ہیں کہ جی مذہب کی یہ حد ہے اور باقی زندگی کی یہ حد ہے، تو وہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوتی. اور یہاں پہ ہمارے مسائل کے اندر ہم کس طرح سے آپ ایک انٹلیکچوئل ہیں سائنس کے حوالے سے، اور دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سوشل سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ روایت کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم مل کر کوئی ایسا طریقہ کار یا کوئی ایسا پروسیس ڈیولپ کر سکیں کہ جس کے ذریعے ہم بیٹھ کے سوچ سکیں کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے. کیونکہ ہم سائنس کے ذریعے اتنے اٹل ہو کے، جس طرح سے سائنس میں ہم اٹل بات کرتے ہیں، اس طرح سے ہم جو ہے وہ سوشل سائنسز کے اندر ریالٹیز کے اندر، سوشل ریالٹیز کے اندر جو ہوتی ہیں وہ کنسٹرکٹڈ ہوتی ہیں، وہ سبجیکٹو بھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ اس طرح سے ہمیں اسپیس دینی پڑتی ہے ایک دوسرے کو، اسپیس سائنس کو بھی بعض اوقات اسپیس دینی پڑتی ہے. جیسے میرے گاؤں کے اندر تھوڑی سی میں زیادہ بول رہا ہوں، میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے گاؤں میں جو ہے ابھی بھی لوگ دم درود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا سائیکالوجی کے ساتھ کس طرح سے لنک اپ ہے؟ سوری، میرے ویسے 2-4 سوال اور بھی تھے لیکن آپ نے نہیں، سوال تو تھا کہ یورپ کی تاریخ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. بہت کچھ. تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے. وہ جو یورپ میں آج سے 400-500 سال پہلے ہوتا تھا، وہ پوگرامز اور ساری جو قتل و غارت اور مذہبی اقلیتوں کو ختم کرنا، وہ سب کچھ وہاں ہوتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ یورپ میں جو مذہبی جنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ تھی 100 ایئرز وار کے نام سے، ایک جنگ تھی 30 ایئرز وار کے نام سے. جو 30 ایئرز وار تھی یہ پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان تھی، جرمنی ورسز فرانس. اور یہ غالباً شروع ہوئی 1640 میں اور 30 سال بعد ختم ہوئی. جب یہ شروع ہوئی تو اس وقت جرمنی کی آبادی 18 ملین تھی. جب یہ ختم ہوئی صرف 8 ملین ہو کے رہ گئی. اس زمانے میں ایٹم بم بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے ایک کیتھولکس نے پروٹسٹنٹس کو، پروٹسٹنٹ نے کیتھولکس کو ویسے ہی ختم کیا جیسے سنی اور شیعہ کرتے رہے. تاریخ اگر دیکھی جائے تو آج دیکھیں یورپ میں کیا صورتحال ہے. ادھر تو اب سرحدیں مٹ گئی ہیں. ادھر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں بغیر
पासपोर्ट के, बगैर वीज़ा के, एक ही करेंसी चलती है हर एक जगह। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जब सेक्युलरिज्म इस खित्ते में आएगा, और आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि इस वक्त ये परसों का वाक़या, उससे पहले 4 दिन का वाक़या, उससे पहले 10 दिन का वाक़या, क्या ये बिल्कुल कुरून वस्ता, मिडल एजेस जैसी सूरत हाल नहीं है जहाँ हर तरफ खून की नदियाँ बहती थी? यही बात अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। वो तारीख का आईना जो है अब हमारे सामने रखने की ज़रूरत है। दूसरा हिस्सा आपके कमेंट का कि इक़्तिदार कैसे बनते हैं, इक़्तिदार बदलते हैं और बदलते जाएंगे, उसमें साइंस भी है, उसमें जदीदियत हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गई है। अब देखें, अब आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, वो जो आपका मोबाइल है वो आपको बताता है कि अब नमाज का वक्त हो गया, अजान खुद ही उससे आने लगती है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट मज़हब के ऊपर हुआ, जो तौर तरीके हैं वो बदले हैं। डिजिटल तस्वीरें, डिजिटल कुरान आ गया, डिजिटल हदीस आ गई है, सब कुछ। डिजिटल मौलवी आ गए हैं। हाँ, डिजिटल मौलवी भी आ गए, ज़ैद हामिद भी आ गया। तो कल्चर बदलता जाएगा, लेकिन जो इसके ऊपर फिर हम बात करें। क्वेश्चन ये कि जो इंटरनेशनली सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ में जो एक एकेडेमिया में जो लेफ्ट का जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली, जिसमें पोस्ट कोलोनियल मूवमेंट के सिर्फ सोसाइटी लोग हैं, उनका मेरी ट्रेंड ये देखा गया कि जब भी वायलेंस की बात आती है, रिलीजियस वायलेंस पर पाकिस्तान जैसे एरियाज़ में, उनका स्टैंड सिर्फ ये होता है कि इंपीरियलिज्म और ये कि ड्रोन अटैक में चाहे बैतुल्ला मसूद मारा जाए, उनको वो चीज़ याद रहती है कि ड्रोन अटैक हुआ था, लेकिन जो 35,000 जो पाकिस्तानी जो मारे गए उनके बारे में कभी उनकी तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आती। इसमें क्या इशू है कि बेसिकली वो लोग इस तरह देखते नहीं हैं इस चीज़ को? The liberal left divide basically. हाँ, बड़ी तकलीफदेह चीज़ है कि इस हकीकत से वो मुंह मोड़ते हैं, सिर्फ उनको ख़राबी इंपीरियलिज्म में दिखाई देती है। मगर देखें, ये लेफ़्ट की पुरानी बीमारी है। जिस वक्त सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना दोनों थे, उनकी आपस में जो लड़ाइयाँ थीं वो पाकिस्तान में भी पहुँची थीं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम उस वक्त कुछ एक गांव में लोगों को तैयार कर रहे थे कि वो नंबरदार और उधर जो अहले इक़्तिदार हैं, जो ताकत रखने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ बगावत करें। तो मज़दूर किसान पार्टी से एक लीडर हमारे पास पहुँचे, नहीं सॉरी, मज़दूर किसान पार्टी नहीं, एक लाहौर की पार्टी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक ग्रुप होता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसके लीडर मेरे पास पहुंचे, हमारे पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो तुम लोग कर रहे हो ठीक है, मैं 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये जो तुम लोग कर रहे हो ठीक है, लेकिन ज़मींदारों से ज़्यादा ख़तरनाक तो एक और है, वो MKP है। MKP वाले अगर उस गांव में आए तो उनसे कहो कि गांव के कुत्ते उनके पीछे छोड़। अब देखिए, ये जो फिरका वारियत है लेफ्ट के अंदर, वो ऐसी कि इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। इसीलिए लेफ्ट पाकिस्तान में इर्रेलेवेंट हो गई, क्योंकि जो असल मसाइल हैं उनका वो सामना नहीं करना चाहती। मैं सारे लेफ्टिस्ट की ये बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हैं जो अब ये बातें समझने लगे हैं और एंटी इंपीरियलिज्म के साथ वो एंटी फेनेटिसिज्म भी कभी कभी शामिल कर देते हैं, लेकिन वहाँ भी तवाज़ुन अब तक ठीक नहीं है। देखें, ईरान में भी यही मसला था। उधर जो तोदे पार्टी उन्होंने खुमैनी का साथ दिया और फिर उसका अंजाम क्या हुआ हमारे सामने है, उनमें से एक नहीं बचा। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई आइडियोलॉजी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं।
صرف جو عقل کہتی ہے وہ کافی ہے. پڑھیں، غور کریں، سینسیبل لوگوں کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں اور اس کے بعد فیصلہ خود کریں. کوئی اوپر والا ہے یا کوئی یا مارکس کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے یا کوئی اور ایسا پیغمبر نہیں ہے جو آپ کو صحیح راہ دکھائے گا. جسٹ یوز یور ہیڈ. مریم میرا کوشچن بھی سوشل سائنس کے اوپر تھا جو انہوں نے ریز کیا. بیسکلی مجھے لگتا ہے سائنس میں بھی دیر از اے ہائرارکی، مطلب ہارڈ سائنسز ہیں جو نیچرل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں سافٹ سائنسز، اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ وائی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آن دا ون ہینڈ یو سیئنگ کہ ایز اے سائنٹسٹ ایز اپوز ٹو سمبڈی ہوز ریلیجیس دیر از سیورل ویز آف لوکنگ ایٹ دا ورلڈ، رائٹ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سائنس میں جس طرح نیچرل سائنسز میں، ہارڈ سائنسز میں بار بار ایبسولوٹس کی بات ہوتی ہے. جو ریشنل تھنکنگ ہے، دیر از اونلی ون وے to sort of come to a rational sort of logical conclusion to something. As opposed to, I think, social sciences just mean you talk about lenses, you talk about different ways of looking at the world. So I guess, I don't know, I just feel like within science there's this hierarchy and there's some arrogance, I think, coming from the natural scientists. I don't know, I don't know. ہم موضوع سے ذرا ہٹ رہے ہیں لیکن بات بہت دلچسپ ہے. سوشل سائنسز میں آپ پیشن گوئیاں نہیں کر سکتے، اسی لیے فالسیفائبلٹی کی آپشن نہیں ہے. آپ کوئی ایسا تجربہ، کوئی ایسا ڈیفینٹ ایکسپیریمنٹ تجویز نہیں کر سکتے جس کے نتائج کی بنیاد پہ آپ کسی تھیوری کو مانیں گے یا رد کریں گے. تو اس لحاظ سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سوشل سائنس اور نیچرل سائنس میں فرق ہے، اور ضرور نیچرل سائنس زیادہ پریڈکٹیو ہے، زیادہ اس میں زیادہ جی فالسیفائبلٹی سوشل سائنسز میں بھی ہے. فالسیفائبلٹی کے بغیر تو سائنس ہو ہی نہیں سکتی. نہیں یہ میرا خیال ہے کہ فالسیفائبلٹی نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سوشل سائنس ہے، اس لیے کہ آپ ایسے اصول تلاش کرتے ہیں جس سے آپ معاشرے کے مختلف پہلو سمجھ سکتے ہیں. اب یہ کہ ایک معاشرہ ایک فزیکل سسٹم سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ، لہٰذا وہ اصول اس آسانی سے دریافت نہیں ہو سکتے. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو آپ سوشل سائنس میں کرتے ہیں وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے رہن سہن بدل سکتے ہیں، ان کی سوچ بدل سکتی ہے. سائنس اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کا ایک خاص دائرہ ہے، ایک خاص خانہ ہے. میرا کوشچن کوئی نہیں، میری جسٹ آبزرویشن ہے، یعنی کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزارنے کے بعد جو میں نے آبزرو کیا ہے بیسکلی کہ یہاں پہ جب میں آیا تھا تو میں اپنے مائنڈ میں ایک آئیڈیا لے کے آیا تھا کہ آئی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ٹریسنگ دا یعنی کہ روٹس آف دا ریلیجیس ایکسٹریمزم، ٹھیک ہے. لیکن وہ اتنی ساری بحث کے بعد جو چیز مجھے کنکلوڈ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ریلیجن اور سائنس کو سپریٹ ہونا چاہیے یا علیحدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو میرا کوشچن یعنی کہ جو میری آبجیکشن ہے وہ آپ سے صرف یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایز اے IPSS پارٹیسپینٹ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کو اگلے بندے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا چاہیے اور اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ایک پرٹیکولر وے میں ایکٹ کر رہا ہے تو کیوں ایسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میں بیسکلی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہاں پہ آنے سے پہلے کہ مجھے یہ جو اس وقت ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اس کا کوئی سائنٹیفک سولوشن ملے گا، ٹھیک ہے، کہ اس سارے پرابلم کو آپ ریزالو کس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں ایز اے نارمل ہیومن بینگ اور وی ایز اے کلیکٹیولی اس کا سولوشن کیا دیتے ہیں. لیکن جو میں نے آبزرو کیا، ناٹ پرٹیکولر ٹو یو، ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جس ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کے بندے سے ڈسکس کریں اس کو یہ لگتا ہے کہ جو میرے اوپینینز ہیں وہ دنیا میں ہر چیز کا سولوشن ہے. ادھر اٹ از اے مولوی، ادھر اٹ از اے سوشلسٹ، ادھر اٹ از اے سائنٹسٹ، ادھر اٹ از اے اینی ون ایلس، ٹھیک ہے. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے کہ آپ مجھے اس کا سائنٹیفک سولوشن دیں
सोल्यूशन तो मेरे पास कोई नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। मुझे जी। अगर एक्सट्रीमिज्म है तो वो क्यों है, उस बंदे की थिंकिंग क्या है, मैं उसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ? ये सवाल हाँ। आपका बिल्कुल ठीक हाँ। है। जो ये समझे कि वो सिराते मुस्तकीम पे चल रहा है, राह रास्त पर चल रहा है, उसको बताएं कि भाई और भी आप जैसे बहुत से हैं जो यही समझते हैं। उनको बताएं कि पैदाइशी जो बात डाली गई है आपके दिमाग में और उसके दिमाग में, उसी लिए वो ये समझता है कि वो सही रास्ते पर है और बाकी सारे भटके हुए हैं। अब इसके लिए आपके साथ आपको लोगों को कायल करना होगा, उनके साथ बहस करनी होगी, उनको कन्विंस करना होगा। ये कैसे हो सकता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि जो ज़राए इब्लाग हैं और जो मसाजिद में खुतबे किए जाते हैं वो हमें एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जा रहे हैं, उससे दूर नहीं। ख़ास तौर पे जो ख़तरनाक चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये कि मुल्लाओं पर बिल्कुल किसी तरह की पाबंदी नहीं है। वो जो चाहें कह सकते हैं और जब चाहें कह सकते हैं। उनके खुतबों को हमने रिकॉर्ड भी किया है और आप इंटरनेट पर जाकर वो सारे सुन भी सकते हैं। पंजाब के गाँव में जो फ़िरक़ावारियत मसाजिद से फैलाई जाती है, जो औरतों के लिए नफ़रत, जो दूसरे मुल्कों के लिए, दूसरे मज़ाहिब के लिए नफ़रत, उसका मंबा वो है, बल्कि फ़िरक़ों के। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ये मेरे इख्तियार में नहीं कि मैं उनको जाकर खामोश कराऊं। हमारे हुक्मरान भी डरते हैं और आपने ये देखा कि जब भी कोई हमारे हुक्मरानों में से कोई भी मामूली सी कोशिश भी करता है कि नफ़रतों को निसाब से निकाला जाए, स्कूल के बच्चों के निसाब से निकाला जाए, तो इधर कोहराम मच जाता। ज़ुबैदा जलाल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने ये चाहा था कि कुछ जिहाद पर आयात जो बच्चों की किताबों में शामिल हैं उनको निकाला जाए, और जब जमात इस्लामी ने उस पर हंगामा कर दिया तो उसके बाद वो पीछे हट गई और टेलीविज़न पर जाकर उसने माफ़ी मांगी कि आई एम अ फंडामेंटलिस्ट, मैं कैसे ये कर सकती थी। तो भाई मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं, ये कि ये मुल्क बहुत दुख देखेगा। अभी तो हमने कुछ नहीं देखा। We'll have to learn the hard way. सर कोई मेरे सामने 2-3 सवाल इकट्ठे ले लें क्योंकि काफ़ी सवाल हैं और टाइम कम है। सो आप और ये 4 सवाल इकट्ठे हम ले लें। जी प्रोफेसर साहब, पहले तो ये मैंने एक चीज़ देखी थी कि एक सवाल जो रिकरिंग सवाल था वो ये था कि reconciliation of religion and science, जो I think is more of a psychological क्वेश्चन, ये सवाल ज़्यादा साइकोलॉजी से परटेन करता है, स्पेशली मेरे ज़हन में वो 1984 जॉर्ज ऑरवेल की आती है जहाँ पे डबल थिंक का कॉन्सेप्ट आता है कि एक इंसान 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज़ एक वक्त में रख सकता है अपने ज़हन में और ज़रूरी नहीं है कि वो एक्नॉलेज करे उनकी कॉन्ट्रडिक्शन। तो आई थिंक ये एक चीज़ जो है मैं ये अब इस सोसाइटी में काफ़ी प्रिडोमिनेंट देखता हूँ कि एक जब ज़रूरत पड़ी तो एक चीज़ अप्लाई कर ली, जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक मेरा ख्याल है ये मैं ज़रा एड्रेस कर दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि ये हमारा मसला आज आके जो है सारा रिलेटेड टू इंटॉलरेंस है। एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम इंटॉलरेंस एंड लैक ऑफ ह्यूमिलिटी। हर बंदे का कोई ख्याल है कि मैं सही हूँ, वो गलत है। एंड आई थिंक जब तक ये चीज़ नहीं इनकलकेट की जाएगी कि इंसान में ये डाउट नहीं आएगा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो आई थिंक our entire focus of this little shindig is basically to make that allowance to make it okay to be doubtful. उधर से फिर automatically humility भी आ जाएगी when you've proven wrong with this, automatically tolerance भी आ जाएगी when you have some empathy towards other people and say कि यार हाँ मैं ये चीज़ समझता था, मानता था, मैं गलत साबित हो गया, चलो ठीक है, यानी कि मैं और भी किसी चीज़ में गलत साबित हो सकता हूँ। उसी वक्त जो है वो आपका एक बंदा जो एक एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सॉफ्टन हो जाएगा।
he'll be more perceptive towards foreign ideas. So how do we target this particular psychological phenomenon? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल, लेकिन ये I बात think it's related to that question as well, so it's a little redundant. बात आपकी बड़ी अहम है कि हम दो मुतज़ाद किस्म के ख्यालात को बैक वक्त इसी खोपड़ी में रख सकते हैं, और बवक्त ज़रूरत एक सामने आ जाता या दूसरा सामने आ जाता। तो ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आखिर दुनिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हर चीज़ का जवाब हमारे पास नहीं होता। लेकिन जिस चीज़ से हमें डरना चाहिए वो ये कि एक रविश है जो हम मुआशरे में देखते हैं, तशद्दुद की तरफ। अब जैसे ये सियालकोट का वाक़या था, क्रिकेट के किसी मसले के ऊपर लड़ाई हुई, फिर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा और फिर मार मार के उनको फिर सूली पे चढ़ा दिया। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले भी क्रिकेट के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी, मगर ऐसे नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि मुआशरे के इक़दार खुदा जाने किस तरह से बनते हैं, लेकिन बनते हैं, एक देखा देखी बनते हैं। तो जब ये मॉडल्स हमारे सामने आते हैं तशद्दुद के, और ख़ास तौर पे जब वो टेलीविज़न पर लाए जाते हैं, और जब मौलवी मस्जिद में यही बात बताता है, तो फिर मुआशरे में इक़दार उससे बदलने लगते हैं। हाँ, तो ये रीइंफोर्स होता चला जाता। आपने डॉकिंस का पढ़ा होगा मीम्स, तो मीम्स विच इज़ द यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, वो किसी तरह से इधर से उधर पहुंचते हैं, और जैसे इंटरनेट में वायरस फैलता है वैसे मीम्स भी फैलते चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें काउंटर मीम्स तैयार करने हैं, और वो काउंटर मीम्स कैसे कि हमें अब छुप के नहीं रहना, हमें बात करनी है। हमारे पास कोई डंडा नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, खोपड़ी। हम अक्ल वी कैन आर्ग्यू ऑन लॉजिक, दैट्स इट। और आप जिस तरह से कर रहे हैं आप और करें और करें, और बस फिर जो होना है सो हो। सर, इब्तिदा में आपने बात की कि रियासत मज़हब जो है वो इंसान का एक इनफरादी पहलू है, इनफरादी पहलू को डिस्कस करता है, और रियासत से इसे अलग होना चाहिए, दोनों को अलग होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में लियाकत बलोच साहब आए, उनसे यही सवाल किया गया और हवाला दिया गया साथ कायद-ए-आज़म के बयानात का। लियाकत बलोच साहब आए, उन्होंने थोड़ी देर मुस्कुराहटों का तबादला किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो बेटा इस पर इतना ही कहूँगा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती जमीयत। और पूरा फैसल ऑडिटोरियम तालियों से इस पे आप कमेंट कर दीजिए। बहुत कुछ कह दिया। दूसरा इसका वर्षन है कि अगर हो दीन सियासत में तो बन जाती है चंगेजी। लेट्स टेक 2-3 और सवाल। मेरा ख्याल है जो कोर इशू है उसको एड्रेस नहीं किया गया। मौलवियों की तरह क्यों बिहेव करते हैं या तशद्दुद पसंद क्यों? रीज़न भी कि मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, मैं गुजरांवाला में था, तो अगरचे मैं अहले तशय्युह से बिलोंग करता हूँ, मैं जहाद से बड़ा इंस्पायर्ड था और मेरा दिल करता था मैं जाऊँ कश्मीर में और जहाद करूँ, क्योंकि मेरे इस्लामियत के टीचर बड़ा फैसिनेट करते थे, हमें बड़ा बताते थे। फिर जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया तो मेरी आंखें मज़ीद खुली, फिर MBA करने कराची गया तो फिर आंखें मज़ीद खुली। तो क्या आपको लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पार्टिसिपेशन, इनकी कमी की वजह से ये सारा तशद्दुद पसंद माशरा नहीं होता? नहीं, मेरा ख्याल है इसके पीछे ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि आज मौलवी इतना ताकतवर क्यों हो गया, आज हर तरफ जहादी क़ुव्वतें क्यों छा गई हैं। देखिए, अगर गुर्बत की बात होती तो पहले भी हम गरीब थे और ज़्यादा गरीब थे आज की निस्बत। आज अगर फीकस आमदन आप देखें पाकिस्तान की तो ज़्यादा है पहले के मुकाबले में। आज हम ज़्यादा खुशहाल हैं, मान लें इस बात को। तो फिर हाँ, इसका ताल्लुक ये जो बढ़ती हुई एक्सट्रीमिज़म है
اس کا تعلق ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج نے یہ سوچا کہ ہم کشمیر یوں تو نہیں جیت سکتے، ہمیں رکھنا ہے اپنے بندے جو جا کر جہاد کریں گے. اور جب شروع میں تو 79 میں جب ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا تو اس وقت اتنے مجاہدین ہم نے تیار کر لیے جو پھر 88 کے بعد بیکار ہو جاتے. تو ہم نے تو پھر ہمارے فوجی حکمرانوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو کشمیر بھیجتے ہیں، اور کشمیر کے لیے پھر ہم نے ادھر ٹریننگ کیمپ بنائے جو جگہ جگہ تھے. آزاد کشمیر میں تھے، پورے پنجاب میں تھے، اور بہاولپور میں، اور مانسیرا کی طرف جہاں ان کے بڑے ٹریننگ کیمپ تھے. تو ان کو جو ہم نے پالا، یہ وجہ ہے کہ آج پاکستان میں انتہا پسندی پروان چڑھی. اور ان کی بھی باقاعدہ فنڈ ریزنگ ہوتی تھی، ہر دکان پہ، ہر شاپ پہ، ہر جگہ وہ گلے پڑے ہوئے، آج بھی اس میں کشمیر کے لیے فنڈ ہے، اور بڑے لوگ عقیدت سے اس میں پیسے ڈالتے ہیں. اور بالکل صحیح کہا آپ نے، یہاں حزب المجاہدین کے لیے، یہاں جیش محمد کے لیے یہ سارے چندے کے ڈبے رکھے ہوتے تھے، ہم سب کے سامنے ہوتے تھے. فلاح انسانیت کے لیے ہر جگہ رکھے ہوتے میرا خیال ہے کہ ان کو پالنا بند کریں تو ختم ہو جائے گی. جی وہ پوچھ چکی ہے. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ انڈسٹری ریگولیشن آیا پوری دنیا میں، جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اب ایک مٹیریلسٹک دور میں دنیا داخل ہو چکی ہے، جس میں سب کچھ لگژری ہے. ہر بندے کی بھی شاید اس کو ایک بڑی گاڑی چاہیے، اس کو سب سے نیا موبائل چاہیے، اور اسی پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تھرو نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ کو ایک لگژریس لائف دینے کے لیے. تو اس طرح کے مٹیریلسٹک دور میں یا جو ہماری خواہشات ہیں، انہوں نے ہمیں مذہب سے دور یا ریلیونٹ نہیں کر دیا مذہب کو. تو اسپریچول دور کون سا تھا؟ نہیں، پہلے تو سر جب یہ ہمیں اتنی خواہشات نہیں تھی مٹیریلسٹک قسم کی کہ میں اسی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ کب نہیں تھا، یہ ہمیشہ تھا. اب یہ کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ تمام آسائشیں دی ہیں، اور ذریعہ بھی دیا ہے جس سے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. پنکھے کے نیچے بیٹھنا، پنکھا بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لگژری آئٹم ہے. ایک زمانے میں تھا نا، ایئر کنڈیشنر تو تھا، آج بھی سمجھا جاتا ہے کہیں پر، لیکن بہت سی جگہوں پر اس کو ضرورت زندگی سمجھا جاتا ہے. تو یہ اس میں دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لائک ٹی وی ہے یا میڈیم ہے ڈفرینٹ جو ہم دیکھتے ہیں. اب قاری ٹو مذہب تو ہم کسی خاتون کو نہیں دے سکتے، ٹی وی میں بھی نہیں دے سکتے. یہ ایک الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ سوال کہ کیا ٹی وی لگژری ہے یا یہ معلومات کا ذریعہ ہے؟ آج کل تو اس کو معلومات کا ذریعہ سمجھا جاتا، لہٰذا جو چیز ایک زمانے میں لگژری سمجھی جاتی آج ضرورت زندگی بن گئی ہے. تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. جو چیز بری ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے وہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کیے، اگر اپنی محنت سے، اپنے یعنی جسمانی اور ذہنی محنت دونوں کے استعمال سے ہم نے یہ چیزیں حاصل کی، تو کوئی مذائقہ نہیں اس میں. دونوں چیزیں پھر کنفلکٹ نہیں کرتی. آپ کا سوال، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں ہم اکٹھے سوال پوچھیں. ہاں، میرا بس ایک سوال ہے، میں جو اکثر سوچتی بھی رہتی ہوں، کیا آپ کیونکہ سائنسدان ہیں تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، کیا آپ کو کہیں یہ فیلنگ ہے کہ سائنس کی جس طرح سے تیزی سے ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی، یہ بچے جو ہیں ٹیسٹ ٹیوب میں بھی کینسر کے مریض کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ 1 سال زندہ رہیں گے، تو واقعی وہ 1 سال بعد مر جاتا ہے. اس طرح بچے کی پیدائش کا پتہ چل جاتا ہے کب پیدا ہوگا، اس کی سیکس کیا ہوگی. جس طرح سائنس آہستہ آہستہ ترقی کرتی جائے گی، آپ کو سائنسدان ہوتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ irrelevant ہو جائے گا؟ نہیں، بڑا یہ مشکل سوال ہے. اب بایولوجی میں خاص طور پر یہ ہیومن بایولوجی میں یہ امکان پیدا ہو گیا کہ ہم شاید انسان کی ایک ایسی نسل بنا سکیں جو 200 سال 400 سال 1000 سال تک جی سکے. اب یہ
उम्र दराजी की दुआओं से नहीं होगा, ये जीन्स बदलने से होगा। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा करना अच्छा होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं। ये इक़्तिदार जो हैं वो हमें किसी मज़हब से नहीं मिल सकते, क्योंकि उसमें तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं किसी भी मज़हब में कि इस तरह के सवालों पर बहस मुबाहिसा किया जा सके। इसके ऊपर हमें अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये तय करना होगा कि वो क्या बुनियादी उसूल है जिसको सामने रखते हुए रास्ते तलाश किए जाएं। अगर इंसान की खुशी को आपने मंजिल बनाया हुआ, तो फिर क्या इंसान 200 साल जीकर ज़्यादा खुश रहेंगे या 150 या 350? ये सारी बातें ऐसी हैं जो बहस मुबाहिसे के बाद तय हो सकती हैं, किसी किताब में दर्ज नहीं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात मैंने अभी की थी कि हम यहाँ बैठे हैं, बट वी डिडंट कम टू एनी सोल्यूशन। इस पर मुझे लगा कि शायद मेरा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले सिंस पास्ट 2 years मेरा 1-to-1 एक्सपीरियंस रहा है मौलवियों के साथ और मदरसा एनवायरनमेंट में काम करने का, और उनसे 1-to-1 डील करने का और थोड़ा बहुत उनकी साइकोलॉजी को समझने का। आई थिंक सोल्यूशन हम इसको जब तक एक प्रॉब्लम और एक ऐसी चीज़ समझते रहेंगे तब तक इसका कुछ नहीं होगा। दिस इज़ अ फैक्ट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जिस वक्त हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ जी देयर आर सर्टेन पीपल हु बिलीव अ सर्टेन वे एंड हु विल नॉट बी कन्विंस्ड, चाहे आप उन्हें जिस मर्जी तरीके से करें। सो नाउ वी हैव टू मैनेज दिस प्रॉब्लम। हम जब मैनेजमेंट माइंड फ्रेम में आएंगे ना कि यार ओके ये प्रॉब्लम है, इसको हल कर, इसका डील करना है, हल नहीं करना, इसको मैनेज करना है तरीके से। सो वी मैनेज इट बाय कम्युनिकेटिंग विद देम इन देयर ओन लैंग्वेज, जिसके लिए हमें उन बातों को लर्न करना पड़ेगा जिन बातों को उनका सिस्टम में। बात थी आपके और मेरे जैसे लोग जो हम लोगों ने जो भी तालीम हासिल की, जितने भी डॉक्टर्स को पढ़ा, अपने पढ़ा, कुछ शौकिया बैठे हैं, कुछ का है टेम्परामेंट जो भी, उनकी जो दुनिया है वो हमसे बहुत डिफरेंट है और उनकी दुनिया में उन्हीं की ज़बान चलती है और वो वही ज़बान आपस में समझते हैं। और आप और मैं जैसे लोग जब उनसे बात करते हैं तो वो समझते हैं किसी और दुनिया से आके पता नहीं हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और दे आर नॉट इवन बॉदर्ड एंड दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, क्योंकि वो अपने ही आप में सेट है। जिस जगह आई हैपन टू गो एंड टीच, दैट वाज सेंट बाय यूएस कॉन्सुलेट जस्ट फॉर दैट कि आप वहाँ जाएँ और आप उनको थोड़ा बहुत लिबरलाइज करें, थोड़ा अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ाएँ। आई न्यू नहीं होगा, बट खैर वी वेंट देयर एंड थिंग्स हैपन। तो आई लर्न कि वो लोग ना समझेंगे या कुछ, तो ओनली फैक्टर जिस पे वो हमारे जिन टर्म्स पे आके बात करते हैं दैट इज़ इकोनॉमिक, दैट इज़ पैसा। एंड दिस इज़ आई थिंक आई डोंट नो मेरे से कोई एग्री करता है कि नहीं करता, बट मुझे लगता है कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो एक वाहिद फैक्टर है जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी में ला सकता है। और उसी तरह हमें इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि हम उन्हें सिर्फ मैनिपुलेट कर सकते हैं पैसे का बता के, पैसे का दिखा के थोड़ा सा हम उन्हें सिर्फ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते, बिकॉज वो अपने माइंड पे लॉक लगा के बैठेंगे, वो नहीं सुनेंगे। आई डोंट एग्री विद। आपने कहा कि हम दो अलहदा मखलूक हैं और वो ना हमारी बात समझ सकते हैं ना हम उनकी। ऐसी बात नहीं है। हम एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही चीज़ें देखते हैं, और हाँ बड़ा फ़र्क है उनमें और हम में सोच के लिहाज से, मगर हम दो अलग मखलूक नहीं हैं और ना हम दो अलग मखलूक के तौर पर रह सकते हैं। अब आप ये देखिए कि सलमान तासीर ने उनसे कुछ नहीं कहा, उसने तो एक बेचारी ईसाई खातून को तख्तेदार से बचाना चाहा, उसका अंजाम हमने देख लिया। तो इस तरह से अलग रखना मुमकिन ही नहीं, ना ये अलहदा मखलूक हैं और ना ही इनको अलहदा रखा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि मदरसे की तालीम सोच के इर्तका के लिए बहुत ही नुकसानदेह है।
لیکن اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ اکثریت بچوں کی مدرسوں میں نہیں پڑھتی. 10% مدرسوں میں پڑھتے ہیں, 90% دوسرے اسکولوں میں. ان اسکولوں کی تعلیم کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے اختیار میں ہے. اور مدرسے کی تعلیم بھی وقت کے ساتھ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی لچک ہے, لیکن اس تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے اگر باقی معاشرے میں خوشحالی ہو. تو جو بدحال معاشرے ہیں جہاں بچوں کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی, کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, وہ پھر مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں. سر اسلامیات جو پڑھائی جاتی ہے بچوں کو وہ تمام جھوٹ پر مبنی ہے, تمام سلیبس جو بالکل غلط ہے. آپ فرما رہے ہیں نا اسکولوں میں تو دماغ خراب کیا جاتا ہے بچوں کا. ہاں لیکن وہ چیزیں ہم بدل سکتے ہیں, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. مدارس کا تو یہ ہے کہ سلیبس بدلنے کی جو ضرورت ہے. 1100 سال پہلے نظام الملک نے رائج کیا تھا وہ چلتا آ رہا ہے, اور باوجود اس کے کہ 200 سال پہلے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا. سر جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے نا, رد شیعیت یہ کورس ہے ایک, رد مرزائیت یہ کورس ہے ایک, یہ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں مدارس میں. یہ عام اسلامیات کا تو بڑا سافٹ ہے. سر جس طرح ہم سب جانتے ہیں, we know کہ پاکستانی نیشنلزم was defined in terms of religion and we know the experiment has gone horribly wrong. اب سپوز اگر ہمیں چانس دیا جائے کہ وی وانٹ ٹو پروموٹ این انکلوسیو اینڈ لبرل پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی, تو وہ کامن سمبل یا سورسز کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب جس طرح ویسٹ میں ہے کہ کامن ویلیوز بھی پرائمارڈیل آئیڈینٹی سے ہٹ کے کامن ویلیوز آر دا سورسز آف نیشنل آئیڈینٹی, یا ایون ڈائیورسٹی اٹ سیلف از اے سورس آف نیشنل آئیڈینٹی. پاکستان میں وہ کیا سورسز ہو سکتے ہیں جس پہ ہم لوگوں کو یونائٹ اور موبلائز کر سکے, پرانے ریلیجس سمبل سے ہٹ کے کہ اقبال کا شاہین ہے, محمد بن قاسم ہے, اسلام کا قلعہ ہے, اس سے ہٹ کے مطلب ایک لبرل اینڈ انکلوسیو پاکستانی آئیڈینٹی پوٹینشیل سمبلز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک سمبل تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے, نیشنلزم, قوم پرستی. بلوچستان میں جو اس وقت اسٹرگل چل رہی ہے وہ کسی مذہبی بنیاد پر نہیں ہے, وہ بلوچ قوم پرست ہیں. سندھ میں بھی یہ کسی حد تک ہے, اور سیکولر سوچ آپ کو MQM میں ملے گی. MQM حالانکہ بھتا لیتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی مذہب کا نعرہ نہیں استعمال کیا, بلکہ وہ پختون کو ان کے خلاف یہ بات استعمال کرتے ہیں کہ وہ طالبان کے قریب ہیں اور وہ مذہب کو سیاست میں لاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایتھنیسٹی is the most powerful thing at the present. تو مطلب سر ایتھنک ڈائیورسٹی کو اکنالج کرے تو, کیونکہ ایتھنیسٹی تو یہاں پہ ہیٹروجینیس سوسائٹی ہے. ٹیریٹری, پاکستان کی ٹیریٹری میں جو بھی ہے اس کو اکنالج کریں, اس کی بیسس پہ نیشنلزم, وہ ٹیریٹری کی بیسس پہ, جیوگرافیکل ٹیریٹری, ناٹ آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو.